استقاموا، اس پر قائم رہے۔ بڑی دشواری، زبان سے کہنا آسان ہے، قائم رہنا، اس لیے کہ قائم رہنے کے لیے صرف کہنا کافی نہیں، کچھ کرنا بھی ہے۔ کہنے سے کام نہیں چلے گا، کچھ کرنا بھی ہے۔ اب جس کا قول اور فعل دونوں ایک رہا، یعنی کہا بھی اور کیا بھی، اب ان کی شان بیان ہو رہی ہے، ان کی شان بیان ہو رہی ہے۔ کیا ان کی شان ہے؟ اب ان کی شان یہ ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے اور اترنے کے بعد کہتے ہیں مت ڈرو، غم مت کرو، ہم تمہارے لیے آئے، رب نے ہمیں بھیجا، تم استقامت والے ہو، ہمارے میرے فرشتوں تم ان کے ساتھ ساتھ رہو، ان کے۔ اچھا اترنے کے بعد کیا ہے؟ اب آپ ذرا دیکھیے، فرشتے اترتے ہیں، یہ پہلی بشارت ہے۔ دوسری بشارت اللہ تخافوا، مت ڈرو۔ تیسری بشارت ولا تحزنوا، گھبراؤ مت۔ اور چوتھی بشارت وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، مبارک ہو تمہیں اس جنت کی، بشارت ہو تمہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ بہت ساری بشارت ہے۔ پھر آگے بات آ رہی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہم ہمارے فرشتے، ایک تو یہ مانا ہوا، اور دوسرا یہ ہوا کہ ہم یعنی اللہ کی ذات اور اس کی صفات۔ میرے بندو، ہم اپنی ذات اور صفات کرم کے، ہم اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ، نحنو ہے جواب، ہم تمہارے ساتھ، نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اب تمہیں پریشانی کیا؟ ہم تمہارے ساتھ، جنت تمہارے لیے، دنیا تمہارے لیے، آخرت تمہارے لیے۔ مگر ایک بات بتاؤ دوستو، یہ سب تو باتیں چلتی رہیں گی، جو پہلی منزل ہے جو سب سے کٹھن ہے، کوئی ثم استقاموا، قائم رہے، قائم رہنے کے لیے امتحان سے گزرنا ہوگا، قائم رہنے کے لیے بلاؤں اور آفتوں کو گلے لگانا ہوگا، قائم رہنے کے لیے ہم رنج و الم سے دوچار ہونا پڑے گا، قائم ہونے کے لیے بھوکا رہنا پڑے گا، قائم رہنے کے لیے پیاسا رہنا پڑے گا۔ اور اسی نظریے کو قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر اور واضح کر دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میرے بندو، ہم تمہیں آزمائیں گے، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ بہت لیا دستگان میں ہمارے سامعین سننے والے سوچتے پڑ گئے کہ پیر صاحب کو کیا ہو گیا۔ ہمارے کچھ بچے جو نوجوان علماء ہیں جو درسگاہ سے جن کا تعلق رہا، ان کو تو بڑی خوشی ہوئی کہ آج کم سے کم حضرت نے میزان سنا دی۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، بھوک اور پیاس سے آزمائیں گے، جان کی کمی سے آزمائیں گے، مال دے کر آزمائیں گے، مال لے کر آزمائیں گے۔ ہم بھوکا رکھ کر تمہیں آزمائیں گے، پیاسا رکھ کر ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم جانوں کی کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، ہم اناج کی کمی کر کے تمہیں ہم آزمائیں گے۔ اور جب ہماری آزمائش پر بندہ
لے گا تو خود قرآن اسی سورہ بقرہ کے اندر فرما رہا ہے وبشر الصابرین. آج میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں قرآن کی تفسیر بیان کروں. میرے حبیب ایسے جن کا میں نے امتحان لیا، جن کو میں نے آزمائش میں مبتلا کیا، جب یہ میری آزمائش پر کھڑے اتر گئے، یہ مجبور اب وقت آ گیا انہیں خوشخبری ہو. ایسے صبر کرنے والے جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے تو وہ اپنی زبان سے بے ساختہ یہ بول پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہے، ہمیں اسی کی طرف جانا. حضرات گرامی، سورہ بقرہ کی اس آیت کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، حافظ بھی کرتا ہے، قاری بھی کرتا ہے، وائز بھی کرتا ہے، عالم بھی کرتا ہے، محدث بھی کرتا ہے، مفسر بھی کرتا ہے، مگر دوستو ہم صرف تلاوت ہی تک رہ جاتے ہیں. ہم صرف تلاوت ہی تک رہ جاتے ہیں. اور ایک اور تلاوت، اور ایک اور قرأت، اور ایک اور ایسا قاری جو سورہ بقرہ کی اس آیت کی تلاوت کرتا اور قرآن کے پیش کرتا، جو 5 آزمائش کے طریقے ہیں اس پر کھڑا اتر رہا ہے اور تلاوت کربلا کے ریگستان میں کر رہا ہے. وہ میرا حسین ہے. اب یہاں کہہ کر ایک جملہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں تلاوت کرنی ہو اس آیت کی تو قرآن کھولو، اور اگر اس کی عملی تفسیر دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں چلو. بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، مگر میرے امام کی زبان پر یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ تیر برس رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. مال کی کمی ہے، زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اصغر پیاسا ہے، زبان پر یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر کی جوانی خطرے میں ہے، حسین کی زبان پر یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت افراد میدان کربلا میں ایک کو راہ خدا میں جامِ شہادت نوش کرنا ہے. میرے امام کی زبان پر یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمارا انا للہ کہنا ہے نواز رسول حسین کا انا للہ کہنا. حضرات گرامی، صبر بھی ہے اور اس پر شکر بھی ہے. یہ حسین ہے کون؟ میں کیا بتاؤں؟ یہ اس سیدہ کے لال، اس سیدہ کے لال ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود فرماتی ہے کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. مجھ پر جتنی پریشانیاں مصیبتیں آئی ہیں، نبی ذاتی پیغمبر ذاتی اس بات کی بیٹی ہے کہ ساری خدائی جس کے قبضے میں خالق کل رب جس نے محبوب کو مالک کل بنایا ہے، اس کی بیٹی وہ فرماتی ہے جتنی مصیبتیں پریشانیاں مجھ پر آئی ہیں، اگر ان ساری مصیبتوں پریشانیوں کو دنوں پر ڈال دی جائے تو دن رات میں بدل جائے گا. گھر میں چکی کی صدائیں در پہ جیوی ہاشمی دیکھی نہیں. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پاک پر جو کپڑا اس میں بھی پائے بند ہے، اس میں بھی پائے بند ہے. سوچو چکی چلا رہی، اس سے آٹا نکلتا، روٹی بناتی، سوچو. اور یہی وہ فاطمہ زہرا جن پر اتنی مصیبت آئی، فرماتی ہے کہ اگر مصیبتوں کو دنوں پر ڈال دی جائے تو دن رات میں بدل جائے. یہی یہ فاطمہ زہرا کا مقام صبر ہے.
کی عظمت کا مقام جب ان کی سواری حشر کے میدان سے گزرے گی تو عاطف خیری سے صدا آئے گی، لوگوں اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکا لو، نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ کی سواری فاطمہ بنت محمد کی سواری جانے والی ہے، یہ ان کی عظمت کرے گی۔ حسین 3 دن سے بھوکے پیاسے، علی اصغر کو ایک پانی کے ایک قطرے کی ضرورت نہیں ملا، صبر دیکھو، شکر دیکھو، ہے اب اس موڑ پر آ کر اب تیرا انداز بدل رہا ہے۔ کائنات میں، اس بھری کائنات میں کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو ذکر کرتے فلاں بڑا صابر ہے، فلاں بڑا شاکر ہے، وہ صبر کا، اس کے صبر کا ذکر ہوتا ہے، اس کے شکر کا ذکر ہوتا ہے۔ کوئی صابر رہ کر صبر پر ناز کرتا ہے، کوئی شاکر رہ کر شکر